السلام علیکم. بیڈ بوائز بائی حرین فاطمہ. قسط نمبر 20. صبح جب ماہا کی آنکھ کھلی تو وہ اب بھی ریحان کی باہوں کی قید میں ہی تھی. خود کو دشمن کی آغوش میں دیکھ کر ماہا کو نئے سرے سے غصہ آنے لگا. ماہا نے غور سے ریحان کے چہرے کی طرف دیکھا جس کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ اور سکون تھا. ماہا کو ریحان کا یہ سکون ذرا بھی اچھا نہیں لگا، اس لیے اس سے رات والا بدلہ لینے کے لیے زور سے اس کے گال پر کاٹ دیا. ریحان جو کہ نیند کی وادیوں میں گم تھا، ماہا کے کاٹنے پر سی کر کے جلدی سے اٹھ کر بیٹھ گیا. ریحان کی گرفت جیسے ہی ماہا پر ہلکی ہوئی، وہ جلدی سے وہاں سے اٹھ کر بھاگ گئی اور واش روم میں بند ہو گئی. جنگلی بلی رومانس کرنے کا موڈ ہو رہا تھا تو اس ہینڈسم بندے کو جگا ہی لیا ہوتا. یوں جنگلی کیڑوں کی طرح کاٹنے کی کیا ضرورت تھی؟ ریحان گال کے اس حصے کو چھوتے ہوئے بولا جہاں ابھی تھوڑی دیر پہلے ماہا کاٹ کر گئی تھی. شکل دیکھی ہے کبھی تم نے اپنی مینڈکوں جیسی؟ رومانس تو دور کی بات ہے، میں تو تمہاری شکل دیکھنا بھی پسند نہیں کرتی، اور یہاں یہ میں نے اپنا رات والا بدلہ لیا ہے. اب دیکھو آگے آگے ہوتا ہے کیا. ماہا نے واش روم کے اندر سے ہی ہانک لگائی. جنگلی بلی، کسی بہانے ہی صحیح، تم نے مجھے چھوا تو صحیح. ریحان ماہا کو خیالوں میں سوچتے ہوئے مسکرانے لگا اور بیڈ سے ٹیک لگا کر لیٹ گیا. ماہا فریش ہو کر باہر نکلی. بالوں کو ٹاول سے باندھا ہوا تھا. ماہا نے ٹاول بالوں سے کھولا اور بالوں کو ٹاول سے رگڑنے لگی، ساتھ ہلکا ہلکا گنگنا بھی رہی تھی. ریحان تھوڑی تھلے کوہنی ٹکائے بڑے غور سے اسے ہی دیکھ رہا تھا، لیکن ماہا کی نظر جیسے ہی اس پر پڑتی، اسے دیکھ کر منہ کے زاویے بناتی اور اسے گھورتی. اس کے ایسا کرنے پر پھر سے ریحان کے چہرے پر مسکراہٹ چھا جاتی. ماہا نے ہیئر ڈرائر سے اپنے بالوں کو ڈرائی کیا اور پھر جوڑا بنانے کے بعد کچھ دیر وہیں بیٹھی رہی. جب کافی دیر وہ وہیں بیٹھی بیٹھی بور ہونے لگی اور ریحان کی نظریں خود پر محسوس کرنے لگی تو اٹھ کر باہر گارڈن میں جانے کا فیصلہ کیا. لیکن جاتے جاتے ریحان کو زبان دکھانا نہ بھولی. پاگل! بالکل اس کی حرکت دیکھ کر ریحان مسکرا دیا اور تھوڑی دیر آرام کرنے کا سوچ کر وہیں لیٹ گیا. یار ماہا کے بغیر بالکل بھی مزہ نہیں آ رہا. ملیحہ اور مہنور تکیہ کی گود میں رکھے اس پر کوہنی ٹکائے سوچوں میں گم بولی. ہاں مہنور یار تم ٹھیک کہہ رہی ہو، لیکن ماہا کی سیفٹی کے لیے یہی بیسٹ ہے. مہنور نے مختصر سا جواب دیا. میرے دماغ میں ایک پلان آیا ہے. ملیحہ چٹکی بجاتے ہوئے بولی. کیا؟ مہنور نے سوالیہ نظروں سے اس کی طرف دیکھا. کیوں نہ آج چوزوں کی چترول کروائی جائے. ملیحہ ایک آنکھ ونک کرتے ہوئے بولی. مرشد، خیال تو اچھا ہے. مہنور بھی چہرے پر کمینی سی مسکراہٹ سجائے ہنستے ہوئے بولی. گلی کی نکڑ پر جو آنٹی خالدہ ہیں ان سے آج ان کی دھلائی کرواتے ہیں. کہتے ساتھ ہی ملیحہ ادھر ادھر اپنا موبائل ڈھونڈنے لگی. کیا ڈھونڈ رہی ہو؟ مہنور نے اسے کچھ ڈھونڈتے دیکھ پوچھا. اپنا موبائل ڈھونڈ رہی ہوں، ملیحہ نے مصروف انداز میں جواب دیا. وہ تو باہر لاؤنج میں پڑا ہے، مہنور نے مسکراتے ہوئے اسے بتایا. پہلے نہیں بتا سکتی تھی؟ ملیحہ نے تکیہ اٹھا کر مہنور کو مارا اور خود باہر لاؤنج میں سے موبائل اٹھانے چلی گئی. ڈیڈ کو بھی دیکھتی آنا، یہ نہ ہو مفت میں ہی ہماری سروس ہو جائے. مہنور نے پیچھے سے ہانک لگائی. ملیحہ کی چاکلیٹس مجھ سے زیادہ پڑی ہوئی ہیں، اس کے آنے تک جلدی سے اس کے باکس میں سے ایک دو اٹھا کر کھا لیتی ہوں. بعد میں پوچھے گی تو کہہ دوں گی چینٹیاں کھا گئی ہوں گی. ویسے بھی اس نے جھوٹ بول کر ماہا کے حصے کی کہہ کر زیادہ رکھ لی تھی. ملیحہ کے کمرے سے جانے کے بعد مہنور اس کی چاکلیٹ سے ہاتھ صاف کرنے کا سوچ کر جلدی سے اس کی کبرڈ کی طرف بڑھی اور اس کے کبرڈ سے چاکلیٹس اٹھا کر کھانے لگی اور ریپر ونڈو سے نیچے پھینک کر خود ویسے ہی جا کر بیڈ پر بیٹھ گئی. اتنے میں ملیحہ بھی باہر سے موبائل اٹھا کر لے آئی اور ساحر کے نمبر پر کال کرنے لگی. 2-3 دفعہ رنگ ہونے کے بعد کال اٹھا لی گئی. کون سا طوفان آیا ہوا ہے جو تم کال پر کال کیے جا رہی ہو؟ انسان ہو یا کوئی اور مخلوق جو تمہیں رات کے اس پہر بھی سکون نہیں
اس سے پہلے کہ ملیحہ کچھ بولتی، دوسری طرف سے غصے اور نیند سے بھری آواز گونجی، ابا بھی کیوں اتنی رات کو کال کی ہے؟ دوسری طرف ملیحہ بڑی مشکل سے اپنے غصے کو روکے کھڑی تھی۔ تم اور دانش اس وقت یہاں آ سکتے ہو؟ ملیحہ نے ان دونوں کو اپنے گھر آنے کا بولا۔ ہمیں کون سے پاگل کتے نے کاٹا ہے جو ہم اپنی نیند خراب کر کے اس وقت تمہارے گھر آئیں گے؟ ماہا بھی ادھر نہیں ہے۔ ہم دونوں کو بہت زیادہ ڈر لگ رہا ہے اور بور بھی ہو رہی ہیں۔ اگر ہماری بہن ادھر ہوتی تو ہم کیوں تم لوگوں کو یہاں بلاتے؟ ملیحہ کو جب لگا کہ ساحر ایسے نہیں مانے گا تو وہ اسے تھوڑا ایموشنل کرنے لگی۔ ہم دونوں کو بہت زیادہ بھوک بھی لگی ہوئی ہے، ڈر کے مارے کب سے کمرے میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ ملیحہ رونے والے انداز میں بولی، تمہیں پتہ ہے یہاں دروازوں کی چڑ چڑ کی آواز آ رہی ہے، باہر کسی کے قدموں کی آواز بھی آ رہی ہے، ہمیں بہت ڈر لگ رہا ہے۔ ماہا، کاش تم ہمارے ساتھ ہوتی تو آج ہماری یہ حالت نہ ہوتی، ہمیں کسی کے سامنے بھیک نہ مانگنی پڑتی۔ ملیحہ کے ساتھ ساتھ ماہنور کو آنکھ بھی مار رہی تھی کہ بکرے پھنس رہے ہیں۔ اچھا تم دونوں ریلیکس ہو جاؤ، ہم آ رہے ہیں۔ بیچارے ساحر کو ملیحہ نے اتنا بلیک میل کیا کہ اسے چاروں ناچار اٹھنا ہی پڑا۔ دانش یار اٹھو، وہ دو آفتیں ڈر رہی ہیں، بھوکی بھی ہیں، ان کے پاس چلیں۔ ساحر جمائی لیتے ہوئے بولا، لیکن دانش ویسے ہی ہنوز لیٹا رہا۔ اٹھو یار۔ اب کی بار دانش نے اسے ہلایا تو وہ اس کی طرف سائڈ لے کر لیٹ گیا۔ ساحر کے اتنی دفعہ اٹھانے کے باوجود بھی جب وہ نہیں اٹھا تو ساحر نے اس کی کمر میں زوردار لات ماری اور وہ جو بیڈ کے کنارے پر ہی لیٹا ہوا تھا دھڑام سے نیچے گرا۔ بھوت بھوت بھوت! نیچے گرنے پر دانش زور زور سے بھوت بھوت کر کے چلانے لگا۔ ساحر نے نفی میں سر ہلایا اور اسے بازو سے پکڑ کر کھڑا کیا۔ اٹھ جا ڈرامے باز، اگر ان دونوں کو کچھ ہو گیا تو بھائی نے ہمیں کچا چبا جانا ہے۔ خود تو بھائی مزے سے ہنی مون پر نکل لیے اور دو مصیبتیں ہمارے لیے پیچھے چھوڑ گئے، نہ دن کو سکون کرنے دیتی نہ رات کو۔ میں نے تو پچھلے جنم میں کوئی گناہ نہیں کیے تھے جو مجھے یہ ملی۔ دانش اپنے رونے لگا۔ پچھلے جنم نہیں کیے، اس جنم تو کیے ہیں نا۔ اب زبان بند کر اور جلدی چل۔ ساحر نے اسے دوبارہ زبان کھولتے دیکھ چپ رہنے کا اشارہ کیا اور اپنے ساتھ گاڑی تک لے کر آیا۔ دانش تو جلدی سے گاڑی کا بیک ڈور کھول کر لیٹ گیا۔ ساحر اسے گھور کر گاڑی ڈرائیو کرنے لگا۔ وہ دونوں بھی اپنا پلان فل ریڈی کر چکی تھیں۔ تھوڑی دیر ریسٹ کرنے کے بعد ریحان بھی اٹھ کر فریش ہو کر باہر لاؤنج میں جا کر بیٹھ گیا اور ہاتھ میں نیوز پیپر پکڑ کر اسے پڑھنے لگا۔ اسے نیوز پیپر پڑھتے ہوئے تھوڑی ہی دیر ہوئی تھی کہ اسے باہر گارڈن سے کسی کے کھلکھلانے کی آوازیں سنائی دینے لگیں۔ ریحان نے اپنے قدم باہر گارڈن کی طرف بڑھا دیے اور دور تھوڑے فاصلے پر جا کر رک گیا۔ ماہا اور منور صاحب کی چھوٹی بیٹی ایک دوسرے کے اوپر پائپ پکڑ کر پانی پھینک رہی تھی، کبھی وہ آگے کی طرف بھاگتی تو کبھی ماہا۔ ایسے ہی بھاگم بھگائی میں دونوں گیلی ہو چکی تھیں۔ منور صاحب کی بیٹی کی نظر جیسے ہی ریحان کی طرف گئی وہ سرونٹ کوارٹرز کی طرف بھاگ گئی، لیکن ماہا ابھی بھی آنکھیں بند کیے مسکرا رہی تھی اور گول گول گھوم رہی تھی۔ ریحان نے بھی آہستہ آہستہ سے قدم اس کی طرف بڑھا دیے۔ ماہا نے آنکھیں کھولیں تو اسے سامنے پھولوں پر ایک تتی بیٹھی ہوئی نظر آئی۔ ماہا اس کو پکڑنے کے لیے اس کی طرف بڑھ گئی۔ اس کی پیٹھ ابھی بھی ریحان کی طرف تھی، اس لیے وہ ریحان کو دیکھ نہیں پائی، لیکن ریحان کی اس کی ہر ایک حرکت پر نظر تھی۔ جب سے تو نے مجھے دیوانہ بنا رکھا ہے، سنگ ہر شخص نے ہاتھوں میں اٹھا رکھا ہے، اس کے دل پر بھی کڑی عشق میں گزری ہوگی، نام جس نے بھی محبت کا سجا رکھا ہے۔ پتھروں آج میرے سر پہ برستے کیوں ہو؟ میں نے تم کو بھی کبھی اپنا خدا رکھا ہے، اب میری دید کی دنیا بھی تماشائی ہے، تو نے کیا مجھ کو محبت میں بنا رکھا ہے؟ پی جا ایام کی تلخی کو بھی ہنس کر ناصر، غم کو سہنے میں بھی قدرت نے مزہ رکھا ہے۔ ماہا جیسے ہی تتلی کو پکڑنے کے لیے آگے بڑھتی وہ وہاں سے اڑ کر دوسرے پھول پر جا کر بیٹھ جاتی۔ ایسے ہی اڑتے اڑتے تتلی اس کے سر کے اوپر سے اڑ کر پیچھے کی طرف چلی گئی تو وہ بھی جلدی سے اسے پکڑنے کے لیے پیچھے کی طرف مڑی، لیکن جیسے ہی نظر ریحان اور اپنی حالت پر پڑی تو شرم سے لال ہو گئی۔
ریحان تو اس کے چہرے پر آنے والے حیا کے رنگ دیکھ کر ہی اس پر فدا ہو رہا تھا۔ اوپر سے اس کی تھوڑی سے ٹپکتے پانی کے قطرے بہہ بہہ کر اس کی گردن کی طرف جا رہے تھے۔ ریحان سے خود پر کنٹرول کرنا مشکل ہو رہا تھا تو اس نے آگے بڑھ کر ماہا کا ہاتھ پکڑ لیا۔ ماہا نے غصے سے اس سے اپنا ہاتھ چھڑوایا اور اندر کی طرف بھاگنے لگی، لیکن ریحان نے اس کی یہ کوشش ناکام بنا دی۔ ایک دفعہ پھر آگے بڑھ کر اسے کلائی سے تھام لیا۔ نہ نہ جانے ریحان، تمہیں کیا لگا تمہاری تتلی اڑ گئی ہے تو کیا میں اپنی تتلی بھی اڑنے دوں گا؟ ہاں، ایسا بالکل بھی نہیں ہے، ریحان جذبات کے عالم میں بولا۔ چھوڑو میرا ہاتھ گھٹیا انسان، تم سے میری خوشی برداشت نہیں ہوتی، اس لیے جہاں بھی میں 2 پل سکون کے گزارنے جاتی ہوں منہ اٹھا کر چلے آتے ہو۔ جب سے زندگی میں آئے ہو زندگی عذاب کر کے رکھی ہوئی ہے۔ آئی ہیٹ یو مسٹر ریحان، آئی ریئلی ہیٹ یو، چھوڑ دو میری جان۔ ریئلی یو ہیٹ می؟ اس نے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ سجائے، سینے پر دونوں ہاتھ باندھے کہا۔ یس مسٹر ریحان، آئی ریئلی ہیٹ یو۔ اس کی بات سن کر ریحان ہلکا سا مسکرا دیا۔ اور کچھ؟ ریحان نے سوالیہ نظروں سے اس کی طرف دیکھا، جیسے کہنا چاہ رہا ہو، جو کچھ کہنا ہے، جتنی نفرت کا اظہار کرنا ہے، آج ایک ہی دفعہ کر لو۔ تم مر کیوں نہیں جاتے مسٹر ریحان؟ غصے سے اس کے منہ میں جو کچھ بھی آیا بولتی گئی۔ تمہاری یہ خواہش بھی جلدی پوری ہو جائے گی۔ تمہارا ہاتھ تھامنے سے بہتر تھا میں جواد کا ہاتھ تھام لیتی، کم از کم وہ تم جیسا تو نہیں ہے۔ کہتے ساتھ ہی وہ اس کے پاس سے گزرتی ہوئی گارڈن سے باہر جانے کے لیے اگلا قدم بڑھانے والی تھی، جب ریحان نے کھینچ کر اسے اپنی طرف کیا تھا۔ وہ کسی کٹی ڈالی کی طرح اس کے سینے سے آ ٹکرائی تھی، وہ جو کہ اس افتاد کے لیے تیار نہیں تھی۔ ڈر کے مارے اس کا جسم کانپنے لگا تھا۔ یہ کیا بکواس کی ہے اور کدھر جا رہی تھی؟ ہاں، اس نے غصے سے کہا تھا۔ چھوڑو مجھے، آئی ہیٹ یو، مجھے تمہاری شکل نہیں دیکھنی، اس لیے یہاں سے جا رہی ہوں۔ چھوڑو مجھے، اس نے اس کی پناہوں سے نکلنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا تھا، جبکہ جسم اس کا ابھی بھی ہنوز کانپ رہا تھا۔ ریلیکس، اس نے اس کی حالت کے پیش نظر اس کی کمر سہلاتے ہوئے کہا تھا۔ چھوڑو مجھے، اس نے اس کا حصار توڑنے کی کوشش کرتے پھر سے کہا تھا، جو کہ اس نے ایک بار پھر سے ناکام بنا دیا تھا۔ گستاخیاں اتنی ہی کرو ریحان کی جان، جتنی اپنی ان ننھی سی جان پر برداشت کر سکو۔ اس نے اس کے کان کے پاس جھکتے سرگوشی کرتے ہوئے کہا تھا اور پھر اس کے کان کی لو کو چوما تھا۔ ڈونٹ ٹچ می مسٹر ریحان، اس نے غصے سے اس کے لمس پر لرزتے ہوئے کہا تھا۔ اور ریئلی بٹ آئی وانا ٹچ یو، کہتے ساتھ ہی ایک بار پھر ریحان نے اس کی کان کی لو کو چوما تھا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی میرے سامنے اس جواد کا نام لینے کی؟ میری شریک حیات ہو کر، میرے نکاح میں ہو کر تم کسی پرائے مرد کا نام لے رہی ہو؟ یہ میں کبھی برداشت نہیں کر سکتا۔ آج تک میں نے تمہاری ساری بدتمیزیوں اور غلطیوں کو برداشت کیا ہے، لیکن آج جو غلطی تم نے کی ہے وہ مجھے اندر تک سلگا گئی ہے۔ تمہاری یہ غلطی میری برداشت سے باہر ہے، اس لیے آج جانے ریحان تمہیں سبق سکھانا ضروری ہے۔ کہتے ساتھ ہی اس نے اس کی گردن پر جا بجا لمس چھوڑے تھے اور وہ شدت سے اپنی آنکھیں بند کر گئی تھی۔ اس کے ہر لمس پر وہ لرز رہی تھی، کانپ رہی تھی، اس کی جان فنا ہو رہی تھی۔ اس کے رونے میں بھی اس کے کانپنے کے ساتھ شدت آ رہی تھی، لیکن آج ریحان اسے بخشنے کے موڈ میں نہیں تھا۔ اس نے آج بات ہی ایسی کر ڈالی تھی جو ریحان کی برداشت سے باہر تھی۔ بولو، دوبارہ لوگی اس جواد کا نام؟ ریحان نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے پوچھا تھا۔ ریحان کے پوچھنے پر اس نے ڈھیٹوں کی طرح ہاں میں سر ہلا دیا تھا کہ وہ پھر سے اس کا نام لے گی۔ ریحان نے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ سجائے، پھر اس کی گردن پر دانت گاڑے تھے اور اس کے منہ سے ہلکی سی سسکی نکلی تھی۔ ریحان نے ہاتھ پیچھے اس کی کمر پر لے جا کر اسے اپنے ساتھ لگایا تھا اور اس کے بالوں میں ہاتھ لے جا کر اس کا جوڑا کھول دیا تھا۔ گیلی ہونے کی وجہ سے اس کے جسم کی رعنائیاں صاف نظر آ رہی تھیں اور ریحان کہیں اس کے حسن میں ہی کھو رہا تھا۔ ریحان نے نرمی سے اس کے بالوں میں انگلیاں پھنسائی، شدت سے اس کے لبوں کو چوما تھا اور وہ اس کے لبوں کو آزادی بخشنے کے بعد نرمی سے اس کی آنکھوں کو چومنے لگا تھا۔
جو رونے کی وجہ سے سرخ ہو رہی تھیں۔ اس کے بعد ریحان نے اس کے ماتھے پر بوسہ دیا تھا۔ اب بتاؤ، دوبارہ میرے سامنے اس جواد کا نام لوگی؟ اب کی بار ریحان نے تھوڑی نرمی سے پوچھا۔ ایک بار پھر ماہا نے ہاں میں سر ہلایا تھا۔ ریحان کی اتنی شدتوں کے بعد بھی اسے اپنی بات پر اٹکا دیکھ کر ریحان کے ہونٹوں کو مسکراہٹ نے چھوا تھا۔ اب کی بار ریحان نے اسے گول گھما کر اس کی پشت کو اپنے ساتھ لگایا تھا اور اس کے پیٹ پر دونوں ہاتھ باندھے تھے۔ ماہا خود کو اس کی گرفت سے آزاد کرانے کی کوشش کر رہی تھی، جو کہ آج ممکن نہیں تھا۔ اس نے ایک ہاتھ سے بال اس کی گردن سے پیچھے کیے اور وہاں جا بجا اپنا لمس چھوڑنے لگا۔ اس نے اس کی شرٹ کی ڈوریوں کو اپنے دانتوں کے اندر پھنسا کر پوری قوت کے ساتھ کھینچ کر توڑ ڈالا تھا۔ ماہا، جو کہ کافی دیر سے شیرنی بنی کھڑی تھی، اب صحیح معنوں میں اس کے وسان خطا ہوئے تھے۔ اب اسے شدت سے اپنی غلطی کا احساس ہونے لگا تھا، لیکن اب تو کافی دیر ہو چکی تھی۔ اب اس کی جان تو تب فنا ہوئی جب شر نیچے سرکتی ہوئی محسوس ہوئی۔ میں نے کچھ پوچھا ہے جانے ریحان؟ اس نے اس کی بیوٹی بون پر کاٹتے ہوئے کہا تھا۔ چھوڑو مجھے، کچھ پوچھ رہا ہوں نا۔ اب کی بار پوچھنے پر اس نے نفی میں سر ہلایا تھا۔ بس ہو گئی ختم برداشت، اس نے اس کی گردن پر کاٹتے ہوئے کہا تھا۔ میری جان، اتنا ہی بولا کرو جتنا آپ برداشت کر سکو، اس نے اس کی سرخ ہوتی ناک کو چومتے ہوئے کہا تھا اور اسے گہرے گہرے سانس لیتے دیکھ کر اس کی سانس کے اندر اپنی سانسوں کو انڈیلنے لگا تھا۔ جب کہ وہ تھوڑا ریلیکس ہوئی تو ریحان نے ایک بار پھر بازو سے اس کے نچلے ہونٹ پر کاٹا، جس سے زور سے ماہا کے منہ سے ہلکی سی سسکاری نکلی۔ یہ صبح والا بدلہ ہے میری جان، ریحان شرارت سے بولا اور اسے اپنی گود میں اٹھا کر کمرے میں لے گیا۔ جاؤ، جا کر کپڑے چینج کر لو ورنہ بیمار ہو جاؤ گی، ریحان نے اسے نیچے اتارتے ہوئے کہا تو وہ جلدی سے بغیر کپڑے لیے ہی واش روم کے اندر بھاگ گئی۔ ڈرپوک، ریحان نے مسکراتے ہوئے کبرڈ سے اس کا ڈریس نکالا اور واش روم کے دروازے پر ہینگ کر کے اسے لینے کا کہہ کر خود لیپ ٹاپ اور اپنے دوسرے کپڑے نکال کر دوسرے روم میں چلا گیا۔ وہ بھی گیلا ہو چکا تھا، فریش ہو کر تھوڑی دیر کام کرنا چاہتا تھا، کیونکہ وہ جس مقصد کے لیے یہاں آیا تھا وہ ابھی باقی تھا۔